اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق کی تو اجازت نہیں. یہ جو بنا ہے کہ توحید، خالی توحید اور مفرد توحید، یہ تو میں کسان کی بات نہیں کر رہا، پر گرو نانک کی وہ توحید ہے. اب گرو نانک کا تعلق اللہ سے ہو سکتا ہے، ہو کسی ہندو سادھی کا ہو سکتا ہے، ہو کسی اور مت کا، بدھ مت کا ہو سکتا ہے، ہو اللہ تعالی کے تعلقات اپنی مخلوقات سے قائم ہی رہتا. اس لیے وہ شعبہ جو ہے نا وہ کھلا جائے اللہ سے براہ راست تعلقات سے گریز ہی رکھو. ایک بات اللہ سے تعلقات جو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ہم تعلقات جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رکھنا چاہتے ہیں. اللہ سے وہ تعلق صحیح ہے، باقی بھی تعلقات ہے، باقی تو ہر چیز پہ چل رہے. اب وہ راستہ صحیح ہے جہاں سے راستہ شروع ہوتا ہے شریعت کا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تعلق ہے. خالی لا الہ الا اللہ تعلق نہیں ہے. تو اس لیے اس بات کو بڑا یاد رکھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ تعلق نہیں ہمارا. ہمارا تعلق کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ. تو یہ تعلق کا نسبت ہے، شریعت کا تعلق ہے. آگے وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں فقراء کے ذریعے ہونا چاہیے، وہ سوال وہی ہے کہ شریعت اور طریقت کے کیا فرق ہے. تو تعلق کی نسبت اللہ اگر منزل ہو تب بھی سند جو ہے یہ کہیں نہ کہیں سے لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ وہ اتنی امینسٹی ہے اللہ کہ سمجھ نہیں آتی بات. کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ غلطی ہو جائے، بھول جاؤ. اس لیے وہ راستہ سیرا ہے، وہ گراہ کا راستہ. علماء کا راستہ بھی خطرناک نہیں ہے، صحیح ہے. اس میں ذرا محنت کی بات ہے، دقت کی بات ہے وہ بھی بات. وہ گراہ کا راستہ ذرا کم محنت کی بات ہے، غریب لوگوں کے لیے بات ہے، بیچارے جو عمل سے کام ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، کمزوریوں والے ہیں، معافیوں والے ہیں، روتے ہنستے چلتے جاتے ہیں، یا اللہ وزیر مہربانی. اس طرح کے لوگوں کا راستہ ہے فقراء. تو سیف راستہ فقراء والا ہی ہے، صحیح راستہ بھی یہی ہے. فقراء کا مطلب ہے کہ عبادت بالمحبت، اور محبت کی انتہا جو ہے محبت مصطفیٰ سے. یہ راستہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا راستہ ہے، صحیح راستہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے براہ راست کوئی خوشن نہ بنا لینا، پھر کوئی نیا مذہب ایجاد ہو جائے گا اور دقت پڑ جائے گی. اللہ سے کسی کے حوالے کے ذریعے راستہ بتاؤ. یہ پیغمبروں والا کیا کام ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پیغمبر کا تعلق ہوتا ہے براہ راست اللہ سے، اور امتیوں کا تعلق جو ہوتا ہے پیغمبر کے ذریعے ہوتا ہے. اگر کوئی امتی بھی ایک ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ کہہ دیا ہے تو یہ پیغمبر کا کام ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بتا دیا ہے ایسا واقعہ یوں ہو جائے گا. تو اللہ سے براہ راست پیغمبروں والی بات کرنا یہ بند ہو گیا شعبہ. اس لیے اس شعبے سے ذرا گریز نہیں کرو کہ نبی والا شعبہ اختیار کر لو براہ راست اللہ سے پیغمبر کے حوالے کے بغیر، تو یہ شعبہ نہ اختیار کرو. اب آپ کے پاس سند کیا ہوگی؟ سند یہ ہوگی کہ آپ کے پاس جو ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچ گا. کعبہ پہنچنا ہے تو مدینہ کے ذریعے پہنچ، کہاں براہ راست نہ. مطلب یہ فقراء یوں بتاتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ تمہیں اگر کوئی تھوڑا وقت ملے مدینہ سے ہو کے واپس آ جاؤ، مدینہ شریف سے کوئی خطرہ نہ ہو. کہ یہ نہیں سکتے تھوڑا وقت ہو تو آپ خبر سے ہو کہ آپ مدینہ شریف گئے بغیر تو پھر تمہارے لیے کوئی بہتری صورت خالی دونوں میں سے ایک کے پاس جگہ جانا ہو تو پھر فقراء یہ کہتا ہے کہ پھر آپ ہو کیا علماء پتہ کیا کہتے ہیں. ان تو واضح بات کر رہی کعبے کا کعبہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اس سوال کا جواب کیا ہوا کہ وہ رات تخلیق ہے، اس کو کروں گا اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وسیلے کے بغیر نہ سکتا، میرے وسیلہ پکڑو، کوئی وسیلہ پکڑو. وسیلہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کوئی سبب تلاش کرو. آپ بولتے جاؤ سوال یہ وقت ہے، جس کسی میں جو سوال آتا بولے. کسی نے سنا کہ کبھی صرف مدینہ منورہ جانا دینے کو اس کی بہت ہی ضرورت ہے، تو میں کیا ہاں صرف مدینہ منورہ کی بس نہیں کرتے. یوں نہیں ہے نا 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 نا. اگر کبھی ایسا اتفاق پڑ جائے کہ آپ کے پاس ٹائم گنجائش تھوڑی ہو کہ زندگی ختم ہونے لگی ہو، دونوں میں سے ایک جگہ جا سکتے ہو تو پھر مدینہ شریف جا کے زندگی ختم کرنی. اگر ایسا ہو ڈسکریمنیشن کا اگر وقت ہے، تمہارے پاس ٹائم ہو، پریفرنس اگر آپ کرو تو من ہے. زندگی کا یا ویسے بھی کی سفری پرابلم سائن اور کہیں اور جانا ہے. ایک ہی بات ہے نا، یہ زندگی کی بات ہے، ایک ہی پاس جانا ہے، ایک ہی جگہ جانا ہے تو یہ ٹھیک ہے. پریفرنس کی بات نہیں ہے. پریفرنس کی بات یہ ہے کہ اللہ کو ہر حال ہے، اللہ ہی قیوم ہے، اللہ پیغمبر ساز ہے. اچھا پیغمبر جو ہے یہ حق نما ہوتا ہے اور اللہ جو ہوتا ہے پیغمبر ساز ہوتا ہے. بڑا فرق ہے نا. حق نما ہونا ہے تو بھائی اشارہ حق کی طرف کر سکتا ہے پیغمبر، اور پیغمبروں کو تو بنانے والا ہے اللہ. شبہ اور ہے، اس لیے کبھی یہ نہ کہنا کہ بھائی اس میں کیا بات ہے. تو یہ جو کرتے ہیں یہ محبت سے کرتے ہیں کہ چلو اللہ کو بھی ادھر سے محبت ہے، ہمیں بھی ادھر سے محبت ہے، اس لیے ہم کر لیتے ہیں، ورنہ کہیں پریفرنس میں نہ آ جائے بات. اللہ کا مقام اللہ کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انہیں. وہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھنے والی ہے، وہ باقی رہنے والا اللہ ہے جو ہر آغاز سے پہلے ہے، ہر انجام کے بعد ہے. اس کا نہ کوئی برابر ہے، نہ ثانی ہے، نہ برابر ہونے کا امکان ہے. مالک ہے، حی و قیوم ہے، مطلق ہے، اس کا بالکل لا ثانی اپنے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغمبروں میں لا ثانی ہے، اور اللہ کے محبوب ہے، مخلوق ہے. کیا ہے؟ مخلوق. خالق اور ہے، مخلوق اور ہے. مخلوق کا یوم پیدائش ہے، یوم وصال ہے. خالق کا یوم پیدائش ہی نہیں ہے، یوم وصال ہی نہیں ہے. ادھر بھی انفینٹی ہے، ادھر بھی انفینٹ ہے، دونوں طرف. ہر آغاز سے پہلے ہے، ہر انجام کے بعد ہے. اور جو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہمیں وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں انسان ہوں، انا بشر ہوں مثلکم، تمہاری طرح کچھ پرویج ہوتی ہے، اور دیکھو میں سجدہ کر رہا ہوں اللہ کو. اگر میں سجدہ نہ کرتا تو تم مجھے سجدہ کرتے. میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، لہذا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں مسلوط تمہارا نہیں، میں خود اپنا مسجود تلاش کیا ہوا ہے. وہ جو میرا مسجود ہے تمہارا بھی وہی مسجود ہے. سجدہ کرو تو اس کو کرو جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں. یہ اطاعت حضور جو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سجدہ کیا وہاں تم سجدہ کرو. اور آپ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میری قبر کو تم کوئی میرے لیے کوئی پرستش کا ذریعہ بنا دو. آپ نے یہ نہیں فرمایا. اور قبر راز ہی ہوتا ہے بازار شریف، بعض دلوں کی ایک کہانی ہوتی ہے. دلوں میں تو پھر مثال ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. تو پیغمبر کا مقام دیا ہے، اللہ کا مقام وہ ہے، وہ لا فانی ای قیوم قدیم. اور انسان کا مقام حادث، آغاز، انجام موجود، اور اللہ کے فضل کی وجہ سے ہمیشہ رہنے والے. پریفرنس نہیں. Este sistema de pasagione ہاں بولو. तो इन गुरुओं में पचास होता मार के गए गए वो आके भी हाथ उठाए तो कात में भी ये क्या कोई पास होता ہاں अल्लाह تو ताला خام بال ने इस तरह पुकार मन नहीं اور نہیں، دونوں مقام پر دعا کیا ہونا چاہیے. ایک کو دوسرے کی محبت ہو، ادھر جا کے ادھر کی محبت ہے. تو ये मुहब्बत मांगने का एक स्टाइल दर रास्ते तुम नजरों में ये دیکھو جی मांगने थे آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہو کہ خدا کا راستہ دکھا. آسان سی بات ہے. سیدھا راستہ ہمیں دکھاؤ عطا فرما کہ رب کا صحیح راستہ کیا ہے، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس راستے پر چلنے کے لیے.
کوئی فارمولہ بنا دیں گے آپ کو. فارمولہ تو جاتی بنا دیتے ہیں. جس کی آنکھ میں آنسو آ گیا فارمولہ تو مل گیا اس کو. تو یہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا, یہی راستہ. اس راستے پر جو ہے وہ سر جھکا کے چلو, اشک بہا کے چلو, بس اللہ کا راستہ یہی ہے. تم وہاں بھیا مل گیا تم کا جگہ ہاں, اگر موقع مل جائے جانا چاہیے. پھر تم کی بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے نہ, دعا نہ. پھر دعا کس بات کی آزاد کا ہے؟ وان آزاد آداب یہی ہے کہ ادب کی جگہ جمع ہے آداب. اپنی امکانات بھی جتنا ادب کر سکتے ہو کر سکتے ہیں, جو بھی ہو سکتا ہے, جو گنجائش ہو سکتی ہے, تعلیل ہونے کی حد تک جتنا کر سکتے ہو, پگھل جانے کی حد تک جتنا ہو سکتا ہے ادب کرو. جانے کی کوشش کی بات نہیں ہے, اگر عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے, ضرور. وہ کرے گیلا تیلا نہیں کری ہاں کہتے سی وہ وہی سے کام کرنی پڑتی. اگر وہ تو کرنا نہیں جانے اے جام نا جام حکم مکل ہی آئے گا واقع. امین مومن کے گروپ میں تو داخل ہونا ہے تم وہ ببزار ہوا کو سمجھ رہا ہوں میں. اندر جا کے ملنا اور آپ کے لیے آ کے ملنا برابر ہے. وہ جب چاہیں جس سے چاہیں مل جائے, اس لیے اس میں کوئی تردد والی بات نہیں ہے. وہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے. امیر المومنین کا نام کیا لیا آپ نے؟ اچھا ہاں جی بولو. دو طرح کے لوگ ہیں. اس نے کہا کہ پھر میری ملاقات ہوگی. کہتے جب ملاقات ہوئی انہوں نے دیکھا, کہتے میں نے آنکھیں باندھی کر دی کہ میری آنکھوں میں اتنی ضرورت ہی نہیں, میں نے دیکھا. یہ بھی لوگ آئے. کہتے جب جلوہ روبرو ہوا پھر تو نے دیکھا, کہتا نہیں دیکھا نہیں. تو آنکھ جو ہے وہ بند, ادب سے بند ہو. ایک مقام یہ بھی ہے ادب کا. جامی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا تو نہیں دیکھا. اور کتنے لوگ ہیں درویش محبت کرنے والے. وانٹیڈ چیز کا جدا ہونا, انوانٹیڈ کا موجود ہو جانا, یہ دو چیزیں پریشان کرتی ہیں انسان کو. اور میں سے بیچارہ انسان دو باتوں سے پریشان ہے. کون سی بات ہے؟ پسندیدہ جدا ہو گیا, ناپسندیدہ موجود ہو گیا. اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کی اصلاح کر لو, جو جدا ہوا وہ جدا ہی ہونا تھا, اور جو ہو گیا وہ ہونا ہی گا, تب 20 میں دن آ جائے گا. 20 میں دن جو ہے وہ ایک افہام ہے آپ کی ریہیبلیٹیشن کی. اس میں دو کام یہ کرنے چاہیے. اب گنتی کی بات بتا رہا ہوں. جانے والے کو ریکال نہ کرو. ریکال لفظ ہے. اچھا, آنے والے کو ایلیمینیٹ نہ کرو. جو موجود ہے اس کو رہنے دو. یہ لیمپ ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اسے کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہی ہونا چاہیے. اب یہ 20 دن کی بات ہو رہی ہے. تیسری چیز بڑی سخت ہے, مجھے ہے کہ مایا کی محبت سے گریز کرو. یہ بھی آسان لفظ ہو گیا. اب مایا بمانی ویلتھ, ٹھیک ہے. اچھا, کام شاستر سے گریز کرو. کام کا لفظ ہے. اب مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات جو ہیں, جنسیات کے جذبات کو اپنے ضابطۂ اختیار میں رکھو. آپ یوں کہو کہ سینسول گریٹیفیکیشن آف باڈی کو گریز کرو.
کنٹرول کرو. تسکین وجود سے بچو. اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تسکین وجود جو ہے کھانے میں ہو، سونے میں ہو، جنسیات میں ہو، لذت میں ہو، خواہشات میں ہو، ادھر ادھر واقعات میں ہو، جو حیوانیات میں ہو، یہ ساری چیزیں. اب وہ پیس ودن کا فارمولہ بن گیا. کیا فارمولہ بنا؟ کہ پسندیدہ کی جدائی قبول کر. پیس ودن ہو رہا ہے. اچھا کیا ہے کہ پسندیدہ اگر حاصل نہ ہو جائے زندگی تو قبول کرو. ناپسندیدہ سفر کرنا پڑ جائے کبھی تو زیادہ شدت اختیار نہ کرو ناپسندیدگی کا. کبھی اس گلی سے گزرنا پڑ گیا تو گزر جا. ناپسندیدہ انسان آگے بیٹھ کے آپ کے ساتھ اب بیٹھ گیا. کبھی آپ کے مڈیر پر کوا بولے، کبھی طوطا بولے، بولنے دو، دونوں اچھے لوگ ہیں. یہ جو بھی بولے سو بولے. پسندیدہ کی جدائی گوارا کرو، ناپسندیدہ کا وصال گوارا کرو. محبت دولت سے نکال دو من کی چاہ، اور اپنے جسم کی تسکین وجود سے گریز کرو. اوور ایٹنگ سے گریز کرو، اوور سلیپنگ سے گریز کرو، اور کھانا اور وجود کے درمیان جو لذات کی بات ہے، نمائش کی بات سے گریز کرو، آرائش کی بات سے گریز کرو، علائش کی بات سے گریز کرو. جتنا بھی ہے اسے گریز کرو، اور پھر آپ کے اندر پیس ودن ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے اندر اشانتی آنی شروع ہو جائے گی.